علامہ اکرام حسین القادری صاحب، آج میں چونکہ آغاز ہے تو ظاہر آپ سے بنیادی طور پہ یہ پوچھنا بنتا ہے، شجرہ نسب، خاندانی پس منظر سیدنا عمر فاروق کا وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد قلب رسول جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام ہی کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہیں، اور آپ کی تاریخ ذکر کرنے والے لوگوں نے کہا ہے کہ عمر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے بعد بھی ایک ہی نام تھا، اور وہ عمر ہے۔ اور گویا کہ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ یہ عمر جو ہے اصلاً چونکہ عامر سے فاعل کا معنی دیتا ہے، تو عمر کا مطلب ہے آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا، تو آپ اسم با مسمى نظر آتے ہیں، آباد کیا بھی بالکل، اور آباد رکھا بھی، اور یہ آپ اسم مسمى اس اعتبار سے نظر آتے ہیں کہ آپ ہی کی شخصیت تھی کہ جب آپ دار اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو پھر علی الاعلان تکبیرات توحید جو ہے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں گونجتی ہوئی ہمیں نظر آئیں۔ جیسا کہ آپ نے خاندانی پس منظر کے حوالے سے بیان کیا، یقیناً کسی بھی شخصیت کے کمال میں، اس کے اوصاف میں خاندانی شرف بھی ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ جبلی طور پر کچھ اوصاف اور خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو آبا سے چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں جو ہمیں معاملہ فہمی اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے اعتبار سے جو وصف نظر آتا ہے وہ آپ کے اجداد میں بھی ہمیں نظر آیا۔ چونکہ آپ قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں، بنو عدی اگرچہ بنو ہاشم، بنو امیہ اور دیگر جو شاخیں اور برانچز تھیں اس کے کیلیبر کی تو نہ تھیں، لیکن اپنے زیرک، فہم و دانش اور اذہان کے اعتبار سے وسعت کی وجہ سے یہ بنو عدی جو ہے تمام قریش میں ایک حیثیت اور مقام رکھتا تھا، اور اجداد میں ہی یہ سلسلہ تھا کہ جہاں کوئی تنازع پیدا ہوتا تھا تو اس کو رفع کرنے کے لیے بنو عدی ہی کے بزرگ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو معاملہ فہمی کا ایک خوبصورت ضابطہ عطا کیا گیا وہ آپ کو اجداد سے ملا۔ پھر خاندانی اعتبار سے آپ کو یہ بھی اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ 9ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حضور کے جب نسب کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک نام آتا ہے کعب۔ کعب کے 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام عدی اور دوسرے کا نام مرہ۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مرہ سے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی سے، اسی وجہ سے آپ کا تعلق بنو عدی سے کہلایا اور عدوی کہلائے اسی نسبت کے اعتبار سے۔ اور یہ عدی گروہ جو تھا وہ ایک موقع پر صرف اس لیے نہیں آ کے مد مقابل کھڑا ہوتا تھا کیونکہ عمر کی طاقت جانتا، اس نسب کے اعتبار سے اور عمر کی طاقت کے ہمارا ایک فرد مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور کون فرد؟ سارے قبائل آئے، یہ نہیں آئے، سبحان اللہ، پتہ عمر موجود۔ پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو لقب بھی حضور نے دیا، آپ کو کنیت بھی حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ آپ کا لقب فاروق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جاری ہو، اور حضور علیہ السلام نے ہی آپ کو جو کنیت ابو حفص عطا فرمائی۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کنیت ہمیشہ اولاد نرینہ کے ساتھ ہوتی ہے، بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کے ایک بیٹے عاصم بھی نظر آتے ہیں، ایک بیٹے عبداللہ بھی نظر آتے ہیں، عبداللہ بن عمر، جن کا شہرہ اور جن کا ڈنکا ہر سمت بجتا ہے، لیکن آپ نے اپنی کنیت نہ ابو عاصم رکھی نہ ابو عبداللہ، حضور علیہ السلام نے انہیں ابو حفص قرار دیا، اور پھر آپ اسی پر قائم رہے، اسی کنیت کو۔ اور یہاں علماء نے ذکر کیا کہ یہ اس سبب سے تھا کہ سیدہ حفصہ کے بابا ہونے کی وجہ سے عمر نے ابو حفص کنیت کو پسند کیا، اس لیے کہ جو تعلق سیدہ حفصہ کے ذریعے سے حضور سے جڑتا ہے وہ دیگر شہزادوں اور دیگر اولاد کے ذریعے سے نہیں جڑتا، اس لیے نسبت کیا جو وقار ہے، نسبت کا جو اعزاز ہے اور نسبت کا جو شرف ہے وہ کوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ ابو حفص ہی کی کنیت کو استعمال کیا۔ پھر آپ یہ بات بھی دیکھیے کہ خاندانی شرف اور وقار میں جیسا میں نے آپ کے معاملہ فہمی کی جانب فہم و دانش اور اس خاندان میں جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کا جو جوہر ہے وہ قائم رہا، ساتھ ساتھ اس خاندان کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ جو دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، علم و آگہی سے دوری کا دور نظر آتا ہے، اس دور میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چنیدہ لوگوں میں سے ہیں جو لکھنا بھی جانتے تھے اور جو پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ وہ دور جاہلیت تھا، خال کو یہ جی بالکل۔
اور آپ کے جو والد ہیں خطاب وہ علم الانساب کے بڑے ماہر تھے. اچھا. نسب جاننے میں وہ بڑے شہرہ رکھتے تھے اور انہی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ علم الانساب کو حاصل کیا. اور پھر اس کے بعد صحابہ جو ہے بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کے نسب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ہمارے پاس ایک بندہ ایسا ہے کہ جو نسب میں کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا, جا کے اس سے پوچھ لو, وہ اس سے لے کر کئی صدیوں تک کے موجود جو ہے خاندانوں کے تذکرے انساب کے علم کی بنیاد پر کہہ دے گا. از خود بھی نسبی اعتبار سے علی جناب, جی عالی نسب ہے آپ کا, کیوں ظاہر ہے وہ عدی اور آپ نے فرمایا دوسرا مرہ اور عدی یہ دو بیٹے, ہاں, اور یہ دونوں اس اعتبار سے ہمیں نظر آتے ہیں. والد کی طرف سے تو یہ ددیال آپ کو ہمیں نظر آتا ہے. پھر دوسری طرف جو آپ کی والدہ محترمہ حنتمہ جن کا نام ذکر کیا گیا, ابو جہل کا والد اور حنتمہ کے والد یہ دونوں بھائی ہیں. اچھا. تو اس اعتبار سے ابو جہل اور حنتمہ یہ چچا زاد بہن بھائی ہوئے. اچھا. ایک کا نام ہشام تھا, دوسرے کا نام حشام بھی پھر رشتہ نکلا. ہاں, ایک کا نام ہشام تھا, دوسرے کا نام حشام تھا. تو ابو جہل جو ہے وہ حشام کا بیٹا اور حنتمہ ہشام کے بیٹے. تو یہ بھی ایک تعلق جو ہے وہ اس حوالے سے جڑتا ہے, اور یہ خاندانی طور پر ظاہر سی بات ہے ابو جہل کا نام اگرچہ وہ دشمنوں میں بہت بڑا دشمن ہے, اور تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہی دو نام تھے, یہی دو نام تھے کہ جن سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ رہتا تھا. اسی ابو جہل کے یعنی خاندان کی ایک خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والا عمر ہے کہ جو پھر فارق بھی بن رہا ہے, اور پھر وہ عمر بمعنی عامر بھی بن رہا ہے, اور پھر اسم با مسمہ ہو کر آج بھی عمر لو بتا رہا ہے کہ دنیا کو آباد کرنا کیسے ہے اور دنیا کو آباد رکھنا کیسے. اور زبردست بات آپ کی گفتگو میں مجھے ایک بات نظر آتی ہے کہ دیکھیں یہ بھی تفریق ہو جاتی ہے رسول اللہ کے ہاں کہ یہاں رشتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت, اطاعت اور دین کی بنیاد پر تھے. یہاں کوئی چچا نہیں ہے, یہاں کوئی. لیکن جب انتخاب کی بات ہوئی, جس طرح حضرت عثمان غنی کے ہمیں دو واسطے ہم نے دیکھا اس سیریز میں, آپ حضرات نے فرمایا رسول اللہ کی طرف ملتے ہیں ننیال بھی اور ددیال بھی. اسی طرح حضرت عمر چنیدہ لوگ اور پھر قبیلے کے اعتبار سے عالی نسب. اس دور جاہلیت میں بھی حضرت عثمان کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ فکر بھی گناہ کی طرف نہیں جاتی تھی. فرماتے ہیں کہ میری سوچ بھی گناہ کی طرف نہیں جاتی. عثمان غنی وہ منتخب شدہ صحابی رسول. اور پھر حضرت عمر کے حوالے سے جو آپ نے جملہ دیا اکرام بھائی نے ابھی, کہ اس دور جاہلیت میں کہ جب مطلب بڑی مشکل سے چراغ لے کے ڈھونڈنے پڑتے تھے ایسے لوگ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں, ان میں حضرت عمر کا شمار ہوتا تھا. اللہ اکبر.